الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، ہم نے بارہا یہ جملہ سنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ تو آئیں آج اس قول کی، اس جملے کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی حدیث پاک ہے، یعنی نہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور نہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جب یہ اللہ کا فرمان نہیں، رسول کا فرمان نہیں، تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس کے جملے ہیں، یہ کس کے فرامین ہیں اور کس کے اقوال ہیں اس قسم کے۔ تو جان لیں کہ بعض کبار اولیاء اکرام اور اللہ کے محبوب بندے صالحین، بعض مشائخ اور بعض صوفیاء اکرام جو راہ حق کے مسافر رہے، جنہوں نے اس سفر کو طے کیا ہے اور پھر جو منزلوں تک پہنچے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس اور اپنا تجربہ امت کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ان کی آسانی کے لیے بعض کے اقوال اس قسم کے جو ملتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا قول حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو کہ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں سمعت کثیرا من المشائخ، کہ میں نے بہت سے کبار مشائخ عظام، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام سے یہ سنا ہے، یقولون، وہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ اب جب وہ یہ فرما رہے ہیں تو وہ اپنا گویا کے تجربہ لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ من لم یر مفلحا لا یفلح، کہ جو شخص کسی فلاح پائے ہوئے کی اتباع نہیں کرے گا، جو شخص کسی کامیاب شخص کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ پریشان ہوگا، بھٹکے گا، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہی چلے گا یا بھٹک کر کے غلط راستہ اختیار کر لے گا۔ تو صوفیاء اکرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی کامیابی پائے ہوئے کی صحبت نہ اختیار کرے، جو کسی فلاح پائے ہوئے کا دامن کرم اپنے ہاتھ میں نہ تھامے، تو پھر اس کے لیے گویا کہ وہ منزلیں مشکل ہو جاتی ہیں، دشوار ہو جاتی ہیں، اور کامیابی حاصل کرنا اور اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، کامیابی پانے کے چانسز اس کے لیے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ اولیاء اکرام کے اقوال میں سے ایک قول ہے۔ اب دوسرا قول جو کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب منسوب ہے، اور یہی وہ قول ہے کہ جس کا ترجمہ ہماری زبان میں مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اصل میں فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں من لم یکن لہو استاذ، استاذ کا لفظ انہوں نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا کوئی استاذ نہ ہو، جو کسی کو اپنا استاذ نہ بنائے، اس کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں من لم یکن لہو استاذ فامامہ الشیطان، جس کا کوئی استاذ نہ ہو اس کا امام پھر شیطان بن جاتا ہے، یعنی جس کی رہنمائی کے لیے کوئی استاذ موجود نہ ہو تو پھر اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے فرمانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو شیخ ہوگا، جو مرشد ہوگا، جو پیر ہوگا، اس کا کردار استاذوں والا ہونا چاہیے، اور جو مرید ہوگا اس کا عمل شاگردوں والا ہونا چاہیے۔ ایک کامیاب طالب علم کی طرح جب مرید اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر کے محنت کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو شیخ ہوگا، جو اس کا مرشد اور پیر ہوگا، وہ بھی ایک کامیاب استاذ کی طرح، ماہر فن کی طرح، جس طرح کوئی کامیاب استاذ کسی سبجیکٹ میں جو ٹیچر ماہر ہوتا ہے، کسی فن میں جو استاذ ماہر ہوتا ہے، جس فن کا وہ ماہر ہوتا ہے، وہ اس فن میں ماہر بناتا ہے اپنے شاگردوں کو،
کامیاب پیر وہ ہے کہ جو اپنے مریدوں کو اس راہ پر چلائے جس پر وہ چل چکا ہے، جس حق کے راستے پر، جس سچائی کے راستے پر، اللہ و رسول کی اطاعت کے راستے پر اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے جس طرح سے وہ آگے بڑھ چکا ہے، وہ اپنے مریدین کی رہنمائی کرے ایک اچھے استاذ کی طرح، ایک اچھے ٹیچر کی طرح۔ یہ پیر کا کام ہے۔ اور مرید کا کام یہ ہے کہ وہ بھی پیر بھروسے نہ رہے، پیر جو اسے رہنمائی کرے، جو راستہ اسے دکھائے یا جس راستے پر اسے چلانا چاہے، وہ بھی اس راستے پر چلے، کوشش کرے، محنت کرے۔ یعنی پیر کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اسے راستہ دکھائے گا، راستے پر چلائے گا، اور مرید چلے گا، جہاں گرے گا، جہاں بہکے گا، جہاں پھسلے گا، تو وہ شیخ اور اس کا مرشد، اس کا پیر، اس کا رہنما اسے تھام لے گا۔ یہ اس کا کام ہے شیخ کا۔ لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، اندھیر نگری ہے۔ نہ پیر کو کوئی شوق ہے کہ وہ تربیت کرے، اور نہ مرید کو کوئی شوق ہے کہ وہ اپنی تربیت کروائے۔ کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ایک رسم ہے، اندھا دھن رسم ہے جسے صرف ادا کیا جا رہا ہے۔ مرید کو یہ ہے کہ میں پھلا سے مرید ہوں، بس اسی میں وہ خوش ہے، اور پیر کو اسی میں صرف خوشی ہے کہ میرے انڈیا بھر میں میرے اتنے مرید ہیں، پھلا پھلا صوبے میں، پھلا پھلا ضلع میں میرے اتنے مرید ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی غرض نہ شیخ کو ہے، نہ مرشد کو ہے، نہ پیر کو ہے، اور مرید کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں کہ کسی بڑے نام والے، شہرت والے کسی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وہ خوش ہے کہ میں پھلا سے مرید ہوں۔ یاد رہے کہ نہ یہ پیر کامیاب ہے، نہ یہ مرید کامیاب ہے۔ جب یہ اولیاء اور صوفیاء کا نام لیتے ہیں تو پوری بات کریں، اپنے من کی بات، آدھی ادھوری بات نہ کریں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کو جو مشہور کیا ہے، آپ نے غلط طریقے سے مشہور کیا ہے۔ صحیح ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے، لیکن پیر استاذوں والا ہونا چاہیے۔ انہوں نے لفظ جو استعمال فرمایا ہے، من لم یکن لہو استاذ، فرمایا ہے کہ جس کا کوئی استاذ نہ ہو۔ استاذ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کامیاب استاذ اپنی جو مہارت اس نے حاصل کی ہے جس فن میں، اس فن میں جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ اور اپنے طلباء کو سکھائے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور اس کے جو شاگرد ہیں، جو طلباء اور تلامذہ ہیں، ان کی کامیابی یہ ہے کہ جو ہنر اور جس فن میں مہارت اس کے استاذ کے پاس ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں اس مہارت کو، ان خصوصیات کو اور اس علم کو جو استاذ کے پاس ہے، اسے اپنے دامن میں مرید یعنی شاگرد سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ کام پیر اور مرید دونوں کر رہے ہیں، پیر کا کام ہے تربیت کرنا، شیخ کا کام ہے تربیت کرنا، اگر شیخ تربیت کر رہا ہے، پیر تربیت کر رہا ہے، اور مرید اس کی تربیت کے مطابق، اس کی نشاندہی کے مطابق جن راستوں پر وہ چلانا چاہتا ہے اس پر اگر وہ چل رہا ہے، تو ایسا پیر بھی کامیاب ہے، ایسا مرید بھی کامیاب ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کے صرف ایک گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے اپنے مریدوں کی تعداد گنانے کے لیے کہ میرے اتنے مرید ہیں، تو وہ پیر بھی خسارے کا سودا کر رہا ہے، اور مرید جس نے ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیا ہے، پھر اس وعدے پر کبھی عمل کرنے کی نہیں سوچتا ہے، تو پھر وہ مرید بھی خسارے کا سودا کر چکا ہے۔ ایسے پیروں کو بھی سمجھنا چاہیے، شاید انہیں تو سمجھ میں نہ آئے، لیکن مریدوں کو ضرور سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ اندھیرے میں نہ رہیں اور اس اندھیرے سے باہر نکلیں۔ یہ دو اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا فرمان اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان۔ اب آخری فرمان اور آخری قول جو ہے وہ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یجب علی المرید، مرید جو ہوتا ہے اس مرید کے لیے لازم ہے، واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے، ان یتأدب بشیخ، کہ وہ کسی شیخ سے، کسی پیر سے، مرید ہے تو اپنے پیر سے اور شیخ سے تربیت لے، تربیت حاصل کرے، اس کی تربیت میں رہے، وہ جو سکھائے اسے سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ أُسْتَاذٌ،
یہاں بھی انہوں نے استاذ کا لفظ فرمایا ہے. یعنی آج کے زمانے میں جتنے پیر ہیں اگر وہ استاذ والا کردار ادا کر رہے ہیں تو جو شخص مرید ہونا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ کون سا پیر ہے جو تربیت کرتا ہے, جو استاذ والا کردار ادا کرتا ہے, اور اگر وہ راہ حق کا مسافر ہے اور اس راہ کی پیچیدگیوں کا اگر اسے علم ہے تو یہ اپنے مریدین کی تربیت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اچھا استاذ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اچھا استاذ ہے اس فیلڈ میں, طریقت کے فیلڈ میں, حقیقت کے فیلڈ میں, معرفت کے فیلڈ میں, شریعت کو ساتھ لے کر کے اگر وہ چلنے والا ہے تو پھر ایسے شخص کا دامن بلا چون و چرا تھام لینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے صرف اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے سے غرض ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی تعداد بڑھا کر کے یہاں دنیا میں چاہے شہرت کما لے, چاہے عزت کما لے, چاہے دولت کما لے, لیکن آخرت کے لیے خود وہ ایک بڑے خسارے کا سودا کر رہا ہے جو پیر ہے. اب مرید سمجھیں کہ اگر ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے اور آپ کا کیا بنے گا. تو حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ أُسْتَاذٌ, جس کا کوئی استاذ نہیں ہوگا, مربی نہیں ہوگا, شیخ نہیں ہوگا, جو استاذ بن کر کے اس کی تربیت نہیں کرے گا اور جو استاذ کی تربیت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا مرید, فرماتے ہیں لا یفلح, ایسا شخص, ایسا مرید کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو اب اس سے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ پیروں کا کام صرف مرید کرنا نہیں ہے بلکہ مرید کی تربیت کرنا ہے. اور جو شخص مرید ہونا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے شخص کا دامن تھامے جو اس کی تربیت بھی کرے, صرف مرید نہ کرے, جس کی تربیت میں وہ رہ سکے, جس کے ساتھ زندگی کے لمحات اور زندگی کے ایام وہ گزار سکے, اور زندگی کے شب و روز جس کی صحبت میں رہ کر کے وہ قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے. ان اولیاء کرام کے جو فرامین میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کی روشنی میں اس چیز کو سمجھ لیں اور اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا کردہ عقل کا صحیح استعمال کریں. یہ جان لیں کہ جس طرح سے ایک طالب علم محنت کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا, جب تک کہ وہ ریگولر اسکول نہ جائے, ریگولر مدرسہ نہ جائے, اور محنت سے جی لگا کر کے جب تک وہ علم حاصل نہ کرے, پڑھائی نہ کرے, تب تک وہ ایگزام میں, امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا, پاس نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اگر ملازم 30 دن جا کر کے اپنی ملازمت نہ کرے تو اسے پوری تنخواہ اور پوری سیلری نہیں مل سکتی. جتنے دن جائے گا, جتنے دن ملازمت کرے گا, اتنے دن کی اسے تنخواہ ملے گی, سیلری ملے گی. تو اسی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو طریقت کا راستہ ہے, یہاں جو پیر ہے اس کی حیثیت استاذ کی سی ہے. جس طرح سے ایک استاذ محنت کرتا ہے, اچھا استاذ, اور ایک طالب علم بھی محنت کرتا ہے, استاذ شاگرد دونوں جب مل کر کے محنت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ کامیابی کی شکل میں برآمد ہوتا ہے. یہ راستہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جب مرید بھی محنت کرے اور جس راستے پر اسے اس کا شیخ, اس کا مرشد اور اس کا پیر شریعت کی روشنی میں چلانا چاہے, اس راستے پر محنت کے ساتھ وہ چلے, عمل کرے, مجاہدہ کرے, تو پھر یہ استاذ جو ہوگا, پیر جو ہوگا, جو اسے اس راہ پر چلائے گا, رہنمائی کرے گا, ایسا پیر بھی کامیاب ہے. اور اپنی پیر کی رہنمائی میں جو مرید چلے گا, مجاہدے کے ساتھ زندگی گزارے گا, وہ مرید بھی کامیاب ہے. اور اگر کوئی پیر وہ خود ہی اس راہ سے آشنا نہیں ہے, نہ وہ چلتا ہے راہ حق پر اور نہ چلانا جانتا ہے, تو ایسے پیر کا کوئی مطلب نہیں ہے. یا پیر تو بہت اچھا ہے, وہ چلانا چاہتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, اور وہ اچھے استاذ کی طرح, ماہر استاذ کی طرح اسے راہ حق کا مسافر بنانا چاہتا ہے, لیکن مرید ایسا ہے کہ وہ اس راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتا, تو بھی کام نہیں بنے گا. جس طرح سے استاذ, شاگرد, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں مل کر کے محنت کرتے ہیں تو نتیجہ کامیابی ہوتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے اس راہ طریقت میں بھی پیر اور مرید جب دونوں مل کر کے محنت کریں گے,
مرشد بھی محنت کرے گا اور اس کا مرید بھی محنت کرے گا، دونوں مجاہدہ کریں گے، دونوں اپنی اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے، تب جا کر کے کامیابی یہاں اس دنیا میں بھی میسر ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی میسر آئے گی۔ جس طرح سے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی، ٹھیک اسی طرح سے جان لیں کہ صرف اگر شیخ بڑا کامیاب ہے، شیخ بڑا اللہ والا ہے، لیکن جو مرید ہے جس نے اس کا دامن تھاما ہے وہ اس راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتا تو اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ شیخ بھی کامیاب ہونا چاہیے، ماہر استاذ ہونا چاہیے، اور جو مرید جو اس کا دامن تھام رہا ہے اسے بھی اپنے زندگی کی اور توانائیاں صرف کرنی ہوں گی۔ تو ایک ماہر استاذ کی طرح جب کوئی پیر اور مرشد محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اپنے مرید کی تربیت کرے گا اور اپنے مرید کو راہ حق پر چلنا سکھائے گا، اس سے مجاہدہ کروائے گا، اور ٹھیک محنتی طالب علم کی طرح جب مرید محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور اپنے مربی، اپنے مرشد اور اپنے پیر کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے گا، محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، تب پھر اس محنت کے نتیجے میں، دونوں کی محنت کے نتیجے میں، پیر اور مرید دونوں کی محنت کے نتیجے میں دونوں کو کامیابی میسر آئے گی۔ ایک کی محنت سے دونوں کو کامیابی نہیں مل سکتی، یعنی کہ شیخ بڑا اللہ والا ہو لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا جو مرید ہے وہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ مجاہدہ ہی نہیں کرنا چاہتا، آگے ہی نہیں بڑھنا چاہتا، تو اس میں شیخ کا قصور نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر مرید مجاہدہ تو کرنا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے اور راہ حق کا مسافر بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے شیخ میں یہ کمال ہی نہیں ہے کہ اسے اس راہ پر چلا سکے، چونکہ خود وہ اس راہ پر چلا ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جان لیں کہ جس طرح سے دو ہاتھوں کے بغیر تالی نہیں بج سکتی، اسی طرح سے جب تک شیخ اچھا استاذ نہ ہو، ماہر استاذ نہ ہو اپنے فیلڈ کا، اور مرید اپنے شیخ اور مرشد، اپنے پیر کے بتائے ہوئے اور اس کے عطا کردہ نسخے کے مطابق جب تک زندگی نہ گزارے، تب تک نہ پیر کامیاب ہے نہ مرید کامیاب ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب دنیا کا حال یہ ہے کہ یہاں جب تک استاذ محنت نہ کرے اور ساتھ میں طالب علم بھی محنت نہ کرے، تب تک ایک چھوٹے سے امتحان میں بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر یہ جو زندگی ہے، جو کہ پوری کی پوری زندگی امتحان ہے، اگر اس میں کامیاب پیر نہ ہو، کامیاب شیخ نہ ہو، کامیاب استاذ آپ کے ساتھ نہ ہو، اور ساتھ میں مرید وہ محنتی طالب علم، جفا کش طالب علم جیسا نہ ہو، تو پھر آخرت کا جو امتحان ہے وہ اس میں کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اس امتحان کو کیسے پاس کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آخرت کے امتحان میں کامیابی چاہیے اور اس امتحان کو، اس ایگزام کو آپ پاس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شیخ کی، مرشد کی، پیر کی اور ساتھ ہی مرید کی یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں مل کر کے محنت کریں، تب جا کر کے کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو ایسا مربی، ایسا مرشد اور ایسا رہبر و رہنما عطا فرمائے جو ہماری انگلیاں پکڑ کر، ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے مکین گنبد خضرا کے قدموں تک ہمیں لے جائے، اور حضور پاک علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ تک ہماری رسائی کروا دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوایا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔